اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ کتنی ضرورت ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے اور کریٹیکل ہے کہ عمران خان کو الیکشن جیتنا یا پاپولیرٹی حاصل کرنا تو ان کو آسانی سے مل گئی، جیل میں ہونے کے باوجود دونوں چیزیں انہوں نے حاصل کر لی، لیکن سیاست کے پیچ و خم، سیاسی بساط پہ چالے چلنا، سیاست کو سمجھنا، وہ سیاست جو پاکستان میں پہچانی جاتی ہے، جس کے آئیکن آصف علی زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں، نون لیگ ہے، نون لیگ لیڈرشپ ہے، اس میں تو وہ بہت پیچھے ہیں۔ آپ کے خیال میں بغیر یہ اسباق سیکھے ہوئے، یہ لیسنز لرن کیے ہوئے، یہ تمام چیزیں سمجھے ہوئے، کیا ان کو پاپولیرٹی کی یہ جو ان کی پوزیشن ہے، یہ ٹرانسفارم کب ہوگی اقتدار میں اور حکومت کی سیاست ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا کٹھن ابھی سفر باقی ہے عمران خان کا۔ بالکل ایسا ہی، اور وہ جو کٹھن سفر ہے وہ اور زیادہ کٹھن اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ پاپولیرٹی جو ہے وہ کیش ہوتی ہے الیکشنز میں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اس سے خبریں تو بن جاتی ہیں اور ہیڈ لائنز کی زینت جو ہے وہ بن جاتی ہے، لیکن اس کا جو پریکٹیکل ایفیکٹ ہے پاور پالیٹکس میں وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ اب اگر الیکشن واقعی میں 5 سال کے بعد ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو 5 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی پاپولیرٹی کو کیش کرانے کے لیے، تو وہ بڑا لمبا عرصہ، اور پاکستان میں 5 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات اسٹیبلشڈ ہے۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کی سیاست اگر میں دیکھوں تو کامران صاحب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی پاپولیرٹی کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایک ایڈوانٹیج کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، اور جو اس وقت وہ ان کی پارٹی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اس پوزیشن سے وہ تھوڑا سا باہر آئیں تاکہ وہ اپنی جو ایک مقبولیت ہے اس کے ذریعے اس نظام میں زیادہ وزنی ہو کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ پہلی تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن، اور یہ روایتی بات ہے، ہمیشہ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ پاور جو ہے وہ نیگوشیٹ کی ہے اپوزیشن نے۔ دوسرا آپشن یہ ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ ابھی تک اگر میں ڈٹا رہا ہوں اور میں انفلیکسیبل رہا ہوں اور میں نے بالکل لچک نہیں دکھائی تو مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے، اور میری سیاست ہے یہ کہ میں نے اپنی پوزیشن لے کر ہٹنا نہیں ہے۔ اگر وہ اس پہ ڈٹے رہیں تو کامران صاحب ابھی تک ان کو مقبولیت کے حوالے سے تو نقصان نہیں ہو رہا۔ کین ہی پلے دا ویٹنگ گیم؟ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان دونوں آپشنز کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی۔ تو یہ جو ریئل پالیٹکس ہے اس میں جو یہ تو عمران خان کی سیاست ہے جو انہوں نے کیا، جس انداز سے وہ چل رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہے۔ آپ نے دیکھا، میں نے عرض کیا، 54 ووٹوں کے ساتھ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ اس حکومت کی بقا کی ٹرمپ کارڈ ان کے پاس ہے۔ اور دوسری جانب یہ سیاست ہی ہے نا کہ محسن نقوی کا یا محمد اورنگزیب کا یا فیصل وابڈا کا نہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق، نہ MQM سے تعلق، نہ نون لیگ سے ان لوگوں کا تعلق، مگر ان جماعتوں نے ان کو بنا دیا، فوراً نہیں سینیٹرز بنا دیا، اور اکوموڈیشن اور زبردست قسم کی اکوموڈیشن۔ اور ہم نے دیکھا تو بڑا ہی ایک کرشمہ سا ہوا کہ انوش رحمان اچانک چینج ہو گئی، ڈیپٹی چیئرمین، اور سید خان آ گئے۔ تو یہ جو سیاست کی یہ جو اکوموڈیٹو سیاست ہے، یہ بھی تو بڑی ایک لیسن ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ بالکل ہے، لیکن دیکھیے عمران خان صاحب نے ابھی تک یہ پروف کیا ہے کہ وہ جو ایک روایتی سیاسی طور طریقے ہیں وہ اس پر چلنے کو آمادہ نہیں ہے، اس تیار نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو وقتی طور پر تو نقصان ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کی سیاست کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ اچھا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو اسٹیٹ جو اسٹرکچر اس ٹائم ہمارے سامنے ہے، جس کا بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، اس میں تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ جماعتیں جو اقتدار میں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے PMLN ہو، ان کے پاس شاید مقبولیت تو نہ ہو، لیکن اگر وہ اس طریقے سے پاور سٹرکچر میں اپنے آپ کو انہوں نے براجمان کر لیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ آگے آنے والے کئی سال گزار سکتے ہیں اور 5 سال کا جو مدت ہے اس کو پوری کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس بہت ساری ایڈوانٹیجز آ جائیں گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنا۔ تھینک یو سو مچ جناب فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ ذکر جسے 25 کروڑ پاکستانیوں کو اطمینان سکون ملے، وہ یہ کہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کی معیشت بحالی کے سفر پہ چل رہی ہے، بلکہ پیش قدمی تیز ہو گئی ہے، کنسالیڈیشن ہوگا، اس میں استحکام آئے گا، اور اس کے بعد ترقی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے آثار ہیں، بہت پازیٹیو خبریں ہیں۔
معیشت کے حوالے سے ہمارے پاس، اور اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عید کی سیزن میں اس سے اچھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا وقت گزارتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔